حضور آپ جو سن لے تو بات بنے جا۔ الحمدللہ یہ کرم کی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے یار جڑیں، مرکز کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے طور پر مرکز بن نہیں سکتا، مرکز وہی بنتا ہے جسے کوئی مرکز والا مرکز بناتا ہے۔ حضور غوث اعظم اب وہ مرکز ہیں، ان کی عطا سے اب دیکھیں آل نبی اولاد علی، کرم بھی اپنے عروج پر، نکاح بھی اپنے عروج پر، فیض بھی اپنے عروج پر، ہر چیز اپنے کمال پر، تو پھر مرکز کیوں نہ بنے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تمام جگہوں کو چھوڑ کر یہاں پر کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا اللہ کے اذن میں کہ یہاں پر آئے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ دیکھیں قبلہ والد محترم فرمایا کرتے کہ یار میلاد شریف میں اپنا حصہ ڈالیں، ایک دودھ کا گلاس لا سکتے ہیں نا، وہ لے آئیں، ایک پانی کا گلاس لا سکتے ہیں وہ لے آئیں۔ اب ہم نہ منا سکتے نہ ہماری اوقات ہے۔ سرکار کا میلاد منانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ذوق والے بھی ہیں۔ تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ اب مولا رزق تیرا کھاتے ہیں، نعمتیں تیری کھاتے ہیں، ہر چیز مولا تیری طرف سے آتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اب ہم تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے کلام کر سکیں۔ بندہ خاک، سراسر خاک، وہ سراسر نور، وہ سراسر نور، خاک اور نور کا کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ نور سے خیرات لے سکے۔ اب نور سے خیرات بھی لینی ہے تو لیں گے کیسے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، وہ جس سے کلام کرے گا وحی کے ذریعے کرے گا۔ اور وحی آتی کس پر ہے؟ وحی ہر ایک پر نہیں آتی، خاص ہوتے ہیں، اتنے خاص ہوتے ہیں کہ کل روئے زمین پر صرف 1,24,000 آئے۔ ہر ایک پر وحی آنا شروع ہو جائے تو پھر ہر ایک نبی ہو جائے، ہر ایک رسول بن جائے، لیکن وحی ہر ایک پر نہیں آتی۔ تو رب نے کہا کہ مجھ سے کلام ہوگا ان کے ذریعے، تمہیں واسطہ اپنانا ہوگا ان کا، اللہ وحیا، جن پر وحی آتی ہے، جن پر میرا کلام جاتا ہے۔ اور جن تک کلام جاتا ہے وہ عام نہیں ہوتے، وہ خاص ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، ان کا میلاد بھی منایا جاتا ہے، ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے، ان کے نام پر گردنیں بھی کٹائی جاتی ہیں، ان کے نام پر مارا بھی جاتا ہے، ان کے نام پر مرا بھی جاتا ہے۔ اللہ وحیا، وہی تو ہر ایک کے پاس نہیں آتی، وہی تو کسی کسی کے پاس آتی ہے۔ رب شان سمدیت کا مالک ہے، اسے تو کسی واسطے کی حاجت نہیں ہے، کسی وسیلے کی حاجت نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید، رب تو جو چاہے کر لیتا ہے، کسی کی حاجت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی۔ جو حاجت مند ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ وحیا، مولا تو تو حاجت مند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ وحیا، تمہیں آنا پڑے گا ان کے پاس جن کے پاس وحی جاتی ہے۔ وحی خدا کا نور ہوتا ہے،
وہی اللہ کا نور ہوتا ہے. نور سے نور آیا, نور سے نور آیا, نور لے کر آیا, نور والے کے پاس آیا. نور والے سے نور آیا اور نور ہی اسے لے کر آیا اور نور والے کے پاس آیا. اور دیکھیں وہی کی قسم تھی سلسلۃ الجرس, گھنٹی کی مسلسل آواز. کوئی دوسرا سنے تو آواز ہے, مصطفیٰ سنے تو پیغام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی دوسرا سنے تو آواز ہے, اسے کیا خبر پیغام خدا کیا آ رہا ہے, اذن الہی کیا ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے. سلسلۃ الجرس. اب اسے کیا پتا اس گھنٹیوں میں کیا رکھا ہے. الا وحیا, لوگوں تمہیں آنا پڑے گا, دہلیز مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. تم مجھے رب مانو یا نہ مانو, میری ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں الہ ہوں, میں خدا ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رازق ہوں, میں حی القیوم ہوں. تم مانو یا نہ مانو میں ہوں. لیکن تمہیں میرے حبیب کی دہلیز پر آنا پڑے گا. اگر میرا عرفان چاہتے ہو, اگر میرا ایقان چاہتے ہو, مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو, مجھ تک رسائی چاہتے ہو, تو پھر اس کی بارگاہ میں آؤ جو مصطفیٰ ہے, جو میرا چنا ہوا ہے, جو میرا انوکھا ہے, جو سب سے الگ ہے, حسن میں یکتا ہے, تقویٰ میں بھی یکتا ہے, ہر چیز میں باکمال ہے, ہر چیز میں بے مثال ہے. جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے, کیونکہ میں نے بنایا اتنا الگ. الم یجد کا یتیمن فآوا, الم یجد کا یتیمن. یتیم کا ایک مطلب موتی بھی ہوتا ہے. در یتیم سنتے ہیں نا آپ, نایاب موتی, انوکھا موتی, بے مثال موتی, جس کی قیمت کوئی بھر نہ سکے, جس کی قیمت کا اندازہ کوئی لگا نہ سکے, وہ موتی. الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو الگ پایا, میں نے آپ کو انوکھا پایا, میں نے آپ کو بے مثال پایا, میں نے آپ کو لاجواب پایا. کرم میں لاجواب, عطا میں لاجواب, نوازنے میں لاجواب, جولیاں بھرنے میں لاجواب, ہر رحمت میں لاجواب. اے میرے مصطفیٰ میں نے بنایا آپ کو اتنا لاجواب, اتنا حسین, اتنا اعلیٰ, اتنا افضل. فآوا, تو چن کر اپنے لیے رکھ لیا, کیونکہ میرے مصطفیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں جو میں نے اپنے تجھ جیسا کوئی نہیں. تمہیں میں نے بنایا. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹڈ, the chosen one, no parallel, جس جیسا کوئی نہ ہو, انوکھا ہو, بے مثال ہو, لاجواب ہو. رب کہتا ہے جو میں نے بنائے ان میں بھی کوئی ہے میرے مصطفیٰ تیرے جیسا نہ تھا. صفی اللہ کو بھی بنانے والا تو میں ہی ہوں, خلیل اللہ کو بھی میں نے ہی بنایا, کلیم اللہ کو بھی میں نے ہی بنایا, روح اللہ کو بھی میں نے بنایا. ہر ایک کا خالق میں ہوں. ہر ایک کی نگاہیں اس طرف کہ میں راضی ہو جاؤں, ہر ایک کی نگاہیں اس طرف کہ میں راضی ہو جاؤں, ہر ایک کا دھیان اس طرف, مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. اب میرے دل میں پریشانی امت کی, میرے دل میں پریشانی امت کی, تو جیسے رب کیا کہتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے مصطفیٰ
پریشانی نہ آئے، ملال نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے۔ اے میرے حبیب آپ کے دل میں بھی پریشانی نہ آئے، ہم ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فتردا، میری چاہت تو اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے، حبیب چاہے۔ فرشتہ جا کے کہا تھا نا طائف والوں کو تباہ کر دوں، تو آقا نے کہا تھا نہیں، میری نظریں کہیں دور تک دیکھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں، اگلی نسلوں میں کیا آ رہا ہے، ان کی آنے والی نسلیں اسلام کی خادم ہوں گی۔ تو سرکار نے کہا میں تو رحمت للعالمین ہوں، اس لیے انہیں کچھ نہیں کہنا۔ تو طائف والے بچتے ہیں چاہت مصطفیٰ کے سبب، آقا علیہ السلام کی چاہت کے سبب بچ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور واسطہ رسالت کسی اور نے نہیں ڈالا، کسی اور نے نہیں بنایا، وہ یہ سنیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو خود خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ فیصلہ خدا کا ہے، یہ اذن الہی ہے، یہ امر الہی ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ کل مخلوقات دہلیز مصطفیٰ پہ جائیں، اور جانا پڑے گا، اور جانا پڑے گا۔ آج چلے جاؤ، کل چلے جاؤ۔ اب دیکھیں، جب کائنات کو رب نے تخلیق کیا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے مصطفیٰ میں ان آسمانوں کو نہ بناتا، اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ تمہیں تو فقط یہ پہچان ہے اللہ آسمانوں میں رہتا ہے، اللہ لامکان میں رہتا ہے، اللہ وہاں پہ رہتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے مصطفیٰ یہ آسمان کبھی نہ بنتے، یہ زمین کبھی نہ بنتی، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ میرا حبیب بنا، ان کی خاطر لو بھی، ان کی خاطر قلم بھی، ان کی خاطر کرسی بھی، ان کی خاطر آسمان بھی، زمین بھی، سب کچھ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ واسطہ مصطفیٰ سے تخلیق ہو رہی ہے، واسطہ مصطفیٰ سے تخلیق ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں قبر میں جب جائیں گے، واسطہ مصطفیٰ قبر میں کیا کام دے گا؟ جہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اپنا نہ بیگانہ، قبر کی تاریکی ہی تاریکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ جانے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہاں پہ پوچھنے کون آئے گا؟ قبر میں ڈالا، واپس ہوئے، اور ابھی اس چیز کا ذکر نہیں کہ مردہ مومن ہے یا کافر ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، ایک کافر بھی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، ایک آتش پرست بھی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کی عطا سے سنتا ہے، اللہ کی رضا سے سنتا ہے، جیسے یہاں سنتا تھا ویسے وہاں سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ وہ رب سناتا ہے تو سنتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اب قدموں کی آہٹ تو ہم جیتے بھی کم سنتے ہیں، اونچا سنتے ہیں، بہرے ہیں، لیکن جو قبر میں لیٹا ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ،
وہ قبر میں بیٹھ کر بھی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ کافر ہو کر بھی سنتا ہے۔ ہو مرد مومن دل جڑا ہو سوئے مدینہ، دل جڑا ہو سوئے گنبد خضرا، دل جڑا ہو آقا کی آل کے ساتھ، دل جڑا ہو آقا کے صحابہ کے ساتھ، دل جڑا ہو مولا حسین کے ساتھ، دل جڑا ہو مولا علی کے ساتھ، دل جڑا ہو غوث الثقلین کے ساتھ، دل جڑا ہو دادا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ، دل جڑا ہو قبلہ عالم کے ساتھ۔ قبر میں جب اتارا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ سنے؟ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہیں مزار پہ؟ مردہ ہے، اسے تو ہوش ہی نہیں، مر گیا۔ بخاری شریف میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ تو قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ تو جو مومن ہو درجہ ولایت کے اوپر ہو، قرب بھی میسر ہو، حجاب بھی ہٹے ہوئے ہوں، اس کا سننا کیسا ہوگا؟ اس کا سننا کیسا ہوگا؟ نوازنا کیسا ہوگا؟ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ فَيُقْعِدَانِ، پھر اس کو کھڑا کرتے ہیں دونوں۔ فَيَقُولَانِ، پوچھتے کیا ہیں؟ دونوں کیا پوچھتے ہیں؟ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ نہ نماز کا پوچھا، نہ قربانی کا پوچھا، نہ روزے کا پوچھا، کسی شے کا نہ پوچھا۔ پوچھا کس کا پوچھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ جب گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ جب تقریریں کرتا تھا تو تقریریں کس پہ ہوتی تھی؟ جب کتابیں لکھتا تھا تو کتابوں کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ جب مدارس کھولتا تھا مدارس میں کیا سکھاتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کی فکر اپنی جگہ، روزوں کی فکر اپنی جگہ، قرآن کی فکر اپنی جگہ۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو بخاری شریف کی یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پہلا سوال ہوگا کیا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو عقیدہ وہ بنائیں جو نمازوں کو بچا لے، عقیدہ وہ اپنائیں جو روزوں کو بچا لے، عقیدہ وہ اپنائیں جو حج بھی بچا لے، جو قربانی بھی بچا لے۔ اور ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، وہ دامن مصطفیٰ ہے۔ ان کے دامن میں آ جاؤ، ان کی آل کے دامن میں آ جاؤ، ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ ادھر سے ہٹ جاؤ گے تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو مومن ہوگا فَيَقُولُ، وہ کیا کہے گا؟ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بات وہی ہوگی نا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے، یا رسول اللہ سب جہاں تیرے لیے، تو
خدا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ قبر اس طرح بنانا کہ لیٹا نہ رہوں، کھڑا ہو جاؤں۔ جب آپ آئیں تو ایسا نہ ہو کہ احمد رضا لیٹا ہو، جب محبوب خدا آئے تو استقبال کے لیے کھڑا ہوں، جب پوچھا جائے تو یہ جواب دوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ فَيُقَالُ، تو اس سے کہا جائے انظر الی مقعدک من النار، دیکھ وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں، وہ تھا تیرا ٹھکانہ جہنم میں۔ قبر مرہیز میں بنے، قبر شکرگڑھ میں بنے، کہیں پر بھی بنے، اب مردے کی نظر کو یہ طاقت کیسے ملتی ہے؟ انظر الی مقعدک من النار، جہنم کہاں ہے؟ جہنم تک نظر جائے، انظر دیکھ الی مقعدک من النار، یہ نظروں کو بلندی، یہ نظروں کو دوری، یہ نظروں کا کمال وہ کمال والا دیتا ہے۔ انظر الی مقعدک من النار، ایک مردہ جہنم کو دیکھ لیتا ہے تو ایک قرب والا، ایک شہید، ایک بابرکت، ایک ولی کامل کیا یہاں سے بیٹھ کے دیکھے گا؟ نہیں، یہاں سے بیٹھ کے نہیں دیکھے گا۔ انظر الی مقعدک من النار، وہ دیکھ جہنم میں تیرا ٹھکانہ۔ قد ابدلک اللہ مقعدا من الجنہ، اب اللہ نے تیرے اس ٹھکانے کو بدل کر جنت میں کر دیا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، ان دونوں کو اکٹھا دیکھے گا، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے، جنت بھی پردہ غیب میں ہے، دوزخ بھی پردہ غیب میں ہے، اور جب پہچان لیا، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، یہ تو حالت اس کی ہے جس نے پہچانا۔ سبحان اللہ، تو جو جڑا ہوا ہے، جو وابستہ ہے، جس کے دل میں بستی ہی ان کی ہے، جس کا دل آباد ہی ان سے ہے، جس کے دل میں عشق ہی انہی کا ہے، جس کے دل میں یاد ہی انہی کی ہے، اب اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، ان دونوں کو دیکھے گا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق اور کافر کو جب پوچھا جائے گا فَيُقَالُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب وہ جواب کیا دے گا؟ لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے ادراک نہیں، مجھے علم نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقولو، میں تو وہی کہتا تھا، ما یقول الناس، جو لوگ کہا کرتے تھے، میں تو فقط وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے، لوگ کہتے رہے آقا کو اختیار نہیں، میں بھی وہی کہتا رہا، لوگ کہتے رہے آقا کو علم غیب نہیں، میں بھی وہی کہتا رہا، لوگ کہتے رہے آقا حاضر و ناظر نہیں، میں بھی کہتا رہا، لا ادری، میں تو نہیں جانتا، مجھے تو فقط یہی بتایا گیا، بس نماز پڑھی جا، قرآن کو تھام لے، سب کچھ تھام لے، اگر مصطفیٰ کا دامن تھامے گا تو توحید ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، مجھے تو یہ توحید پڑھائی گئی، لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، اس سے کہا جاتا تو نے نہ جانا نہ سیکھا، نہ جانا نہ سیکھا، نہ کبھی ان کے پاس گیا تجھے جو معرفت دیں، نہ کبھی ان کی دہلیز پہ گیا جہاں سے خیرات ملے۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ حَدِيدٍ ضَرْبَةٍ، پھر لوہے کے گرز سے اسے مارا جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، پھر چیخیں مارے گا، اور اس کی چیخیں یسمعها،
من یلیہ غیر ثقلین، سوائے جن اور انسانوں کے ہر چیز اس کی چیخوں کو سنے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے دنیا کے آنے سے پہلے بھی واسطہ مصطفیٰ، دنیا میں بھی واسطہ مصطفیٰ، برزخ میں بھی واسطہ مصطفیٰ، آخرت میں بھی واسطہ مصطفیٰ۔ واسطے ہیں دو طرح کے، ایک واسطہ شرعی ہے، ایک واسطہ شرکیہ ہے۔ ہم نے گڑبڑ کر دی ہے، ہم نے گڑبڑ کر دی ہے۔ شرعی واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے شریعت اجازت دے، جس کا شریعت حکم دے۔ اب نماز پڑھنی ہے نا، ہم نے ادھر کو رخ کر کے پڑھنی ہے۔ کیا ہم اس جہد کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ واسطہ ہے۔ اب عبادت تو رب کی ہو رہی ہے، عبادت سمت کی ڈائریکشن کی نہیں ہو رہی۔ ہم تو عبادت اس کی کر رہے ہیں جو ہر جگہ ہے۔ اب اس طرف روک کر کے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ یہ واسطہ ہے، اور اس واسطے کا بتایا اس واسطے نے جس واسطے سے یہ واسطہ ملا۔ سب سے بڑا واسطہ حضور تاجدار کائنات کا واسطہ، اس واسطے نے کہا عبادت کرو، رخ بیت اللہ کی طرف کرنا۔ آقا کیوں بیت اللہ کی طرف کرے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ رب تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب وہ شارک سے بھی قریب ہے تو بے رخ کا کیا؟ ادھر کو کریں، ادھر کو کریں، شمال کو کریں، جنوب کو کریں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مولا تیرا ہی حکم ہے، جدھر کو رخ کرو گے مجھے ہی پاؤ گے، جلوہ میرا ہی ملے گا۔ مولا تو جلوہ ہر طرف تیرا ہے، پھر رخ کعبہ کی طرف کیوں؟ رخ بیت اللہ کی طرف کیوں؟ رب نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ چونکہ میرے مصطفیٰ کا ہے، تو جدھر وہ رخ کرے گا تمہیں میں ادھر ملوں گا۔ اس لیے جدھر رخ میرا مصطفیٰ کر لے وہی تمہارا قبلہ ہے، وہی تمہاری جہت ہوگی، وہی تمہارا کعبہ بنے گا۔ 18 ماہ تک سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ اس وقت کعبے کی طرف رخ نہ کیا، اس وقت کعبے کی طرف رخ نہ کیا، چاہت مصطفیٰ بنی۔ سرکار کے دل میں چاہت آئی کہ اب میں اپنا رخ ادھر سے ہٹاؤں، اپنا رخ ادھر کروں۔ بیت المقدس کا خدا بھی وہی، بیت اللہ کا خدا بھی وہی، ادھر رخ کرو ادھر کرو، خدا ہر جگہ وہی۔ لیکن چاہت مصطفیٰ جب بنی، جب چاہت مصطفیٰ بنی، جب ارادہ مصطفیٰ ہوا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہودی تانا دیتے تھے نا کہ دین نیا بنا لیا ہے، قبلہ ہمارا ہے، تو سرکار کی زبان پہ ابھی یہ بات نہیں آئی۔ سرکار جو چاہے رب اس چاہت کو قبول کرتا ہے، رب اس چاہت کو قبول کرتا ہے، لبوں تک نہیں آنے دیتا، لبوں تک نہیں آنے دیتا۔ سرکار چاہیں، سرکار جو چاہیں اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ حالت نماز میں آقا کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور رب کیا فرماتا ہے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، ہم آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم پھیریں گے آپ کی خاطر۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور پھیریں گے آپ کی خاطر۔
اے میرے مصطفیٰ اب جو کام ہونے جا رہا ہے فقط آپ کی خاطر ہونے جا رہا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ہم ضرور پھیریں گے آپ کی خاطر قبلہ ترضاہا جدھر آپ چاہیں گے. ہم ضرور پہ ضرور اسی کو آپ کا قبلہ بنائیں گے ترضاہا جو آپ چاہیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر دے اپنے چہرہ انور کو, پس پھیر دے اپنے چہرہ انور کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. تو سرکار حالت نماز میں ہیں, حکم آیا ہے. مسجد ذو قبلتین میں گئے ہیں نا, جو حاجی حضرات گئے ہیں, دو قبلے ہیں جہاں پہ. دو قبلے کیسے بنے تھے؟ سرکار نماز پڑھا رہے تھے, حالت نماز میں حکم ہوا کہ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. سرکار نے ادھر سے رخ موڑا, تقریباً اپوزٹ ڈائریکشن بنتی ہے مسجد حرام کی, تو سرکار ادھر کو رخ کر لیا انہوں نے, اور صحابہ نے پیچھے پیچھے رخ کیا. صحابہ نے پیچھے پیچھے رخ کیا. صحابی جس کے دل میں یہ بات نہیں آتی آقا کا کوئی بھی عمل ہے جیسا بھی ہے ویسا ہی کر گزرنا, تو جن صحابہ نے پیچھے پیچھے رخ پھیرا دل میں بھی یہ بات نہ آئی کہ ادھر نماز پڑھ رہے تھے ادھر پڑھنا شروع ہو گئے, تو ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کا خطاب ملا. نمازیں نہیں دیکھی گئیں, جہاد نہیں دیکھا گیا, اتباع مصطفیٰ دیکھی گئی. جدھر جدھر میرے مصطفیٰ کی چاہت جاتی ہے ادھر ادھر اپنا چہرہ کر لو. میرا مصطفیٰ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرے تمہارا رخ ادھر ہو جائے, میرا حبیب مسجد حرام کی طرف رخ کرے تمہارا چہرہ ادھر ہو جائے, میرا مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف چہرہ کرے. آپ آئیں آقا اٹھ جائے, آپ آئیں آقا ہاتھوں پہ بوسہ دے, آپ آئیں آقا صحابہ کو بتائیں الفاطمہ تو بطاطم منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کبھی اس کی ذات میں نقص نہ تلاش کرنا, کبھی اس کی ذات میں عیب نہ تلاش کرنا, کیونکہ وہ ٹکڑا کس کا ہے؟ وہ ٹکڑا اس کا ہے جس کی ضمانت رب نے دی ہے کہ میرا حبیب معصوم عن الخطا ہے. اللہ کا ہر نبی معصوم عن الخطا ہے. اللہ کے نبی کا ہاتھ بھی خطا سے بری, اللہ کے نبی کا ہر ایک ایک حصہ خطا سے بری, معصوم عن الخطا. اور آقا کے جسد اقدس کا جو حصہ ہو, آقا کے جسد اقدس کا جو حصہ ہو وہ کیسے خطاوار, وہ کیسے خطاوار؟ کیوں؟ سیدہ کائنات معصوم عن الخطا. پھر آقا کی چاہت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب, آقا کی چاہت امام حسن مجتبی کی جانب, آقا کی چاہت صحابہ کی جانب. تو دامن نہ آل کا چھوٹے نہ صحابہ کو چھوٹے, یہی ایمان ہے. سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ, تثنیہ کا صیغہ ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور آقا نے کیا کہا؟ انا سید ولد آدم, میں تمام بنی آدم کا سید ہوں, میں تمام بنی آدم کا سید ہوں. جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے, سرکار نے کہا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے, آپ کی گود میں انہیں دیا جائے گا, آپ ان کی پرورش کریں گی. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. اور علماء نے آگے مزید شارحین نے لکھا کیا کہ سیدہ کائنات آقا کے جسم کا ٹکڑا, سیدہ کائنات آقا کے جسم کا ٹکڑا
امام حسین ان کے جسم کا ٹکڑا، اور آپ آگے مزید وضاحت کیا کرتے ہیں؟ ہم آل رسول کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے ادب کرتے ہیں کہ ہر آل نبی اولاد علی اسی ٹکڑے سے ایک ٹکڑا آ رہا ہے۔ یہ اصل میں پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی سید ہے، یہ وہی ٹکڑا ہے، اسی ٹکڑے کا فیض ہے۔ اب اپنے عمل کو نہ دیکھو، اپنے اماموں کو نہ دیکھو، اپنے علم کو نہ دیکھو، یہ دیکھو جو نسبت، جو مقام رب نے انہیں دیا ہے وہ آپ کو کوئی شے دلا نہیں سکتی۔ فقط ایک چیز، ان کے قدموں میں بیٹھنا سیکھ جاؤ، ادب سیکھ جاؤ۔ ادب سیکھو گے کبھی گھاٹے میں نہ جاؤ گے۔ ہور گھاٹے میں گیا، حضرت ہور گھاٹے میں گئے، میدان کربلا میں بخشش کون کرنے والا ہے؟ بخشش تو خدا نے کرنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار اگر میں اب بھی توبہ کر لوں، میں اب بھی توبہ کر لوں تو کیا مجھے بخشا جائے گا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں آ جاؤ، دامن آل میں آ جاؤ، میرے دامن میں آ جاؤ، حسین کے دامن میں آ جاؤ، علی کے دامن میں آ جاؤ، آقا کی آل کے دامن میں آ جاؤ، سیدہ کائنات کی چادر کے سائے میں آ جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہارے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ وسیلہ وہ پکڑو، دامن وہ پکڑو جو ضمانت دے تمہارے ہر گناہ کی، تمہارے ہر عیب کی، کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، اس کے فیض سے، اس کی عطا سے، اس کی کرم سے آقا کی آل بھی ستار العیوب ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا اور کہا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔